یا امام زمن، یا امام زمن، یا امام زمن، یا امام زمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر قرآن چینل میں حافظ آکاش حیدر حاضر خدمت ہے۔ آج کے اس پروگرام میں انتہائی اہم ٹاپک پہ بات ہوگی۔ یہ تسلسل ہے کچھ ایپیسوڈز کا کہ امام زمانہ صلوات اللہ علیہ آپ کی زندگی پہ بات ہوئی، پھر اس کے بعد ہم نے ان اسباب کو بیان کیا کہ جس میں یہ بیان ہے کہ آپ کی غیبت کیوں ہوئی، آپ ہماری آنکھوں سے اوجھل کیوں ہیں، غائب کیوں ہیں۔ لیکن آج کا جو ٹاپک ہے انتہائی اہم ترین ہے کہ ہر قلب مومن میں عشق مہدی ہونا چاہیے، اور جب کہ امام ہماری آنکھوں سے دور ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، تو اس زمانے میں ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ کون سے اسباب، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم کریں تو ہم اپنے امام کے قریب ہو سکتے ہیں، امام ہم سے راضی ہو سکتے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم بجا لائیں تو ہم غفلت سے بچ سکتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا۔ ہم اس آیت کے مصداق نہ ٹھہریں، وہ اعمال انتہائی اہم ہیں، وہ چیزیں ہماری ذمہ داریاں کون سی ہیں۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ان ذمہ داریوں کو آپ یاد رکھیں گے، اس کے بعد اس پہ عمل بھی کریں گے۔ پہلی ذمہ داری ایک منتظر کی یہ ہے کہ جو امام کا انتظار کر رہا ہے، امام کے فراق میں غمگین ہونا۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے قلب میں وہ غم پیدا کرو، حزن پیدا کرو کہ امام ہم سے غائب ہیں، فراق کو محسوس کرو کہ اگر کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا والد دور ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اثر آپ کے دل پہ ہوتا ہے، آپ دل میں غم کو محسوس کرتے ہیں۔ غم ابتدا ہے باقی چیزوں کی، تو سب سے پہلے فراق مہدی کو محسوس کریں، اس میں غمگین رہیں، اور اسی وجہ سے تو روایات میں ہے کہ ہمارے غم میں غمگین رہنا بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد جب آپ اپنے قلب میں فراق مہدی کو محسوس کریں گے، پھر انتظار فرجہ و ظہورہ، پھر اپنے مولا کا انتظار کریں، فرج کشائش کا انتظار کریں، کب میرے مولا آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کو محبت ہوگی، فراق محسوس ہوگا، تبھی آپ انتظار کریں گے۔ اگر فراق سے ہی غافل ہوگے تو پھر کیوں انتظار کریں گے۔ اسی وجہ سے کہا گیا انتظار الفرج افضل العبادہ، کہ اس امام کے ظہور کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ تو دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے امام کے انتظار میں رہیں، ہمیشہ امام کے انتظار میں رہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ البکاء علی فراقہ، کہ اپنے امام کے فراق میں آہ و بکا، گریہ کریں، یعنی آپ تنہائی میں چلے جائیں، وہاں اپنے مولا سے ہم کلام ہوں، ان کے فراق میں آنسو بہائیں، آپ کی آنکھیں اشک بار ہوں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، بڑے یعنی ترتیب سے ہم چل رہے ہیں۔ پہلا فراق کو، غم کو محسوس کریں، پھر انتظار میں مشغول ہو جائیں، پھر اس فراق میں آپ اپنی آنکھوں کو اشک بار کریں، اور اپنی امام کے ظہور کو، امام کے انتظار کو اپنی آنکھوں کا سرمہ قرار دیں۔ اور پھر بہت اہم بات، جب آپ فراق میں آنسو بہا رہے ہیں، پھر کہا کہ اس امام کی اطاعت میں زندگی گزاریں، ترک الاستعجال، اور جلد بازی کو ترک کریں۔ کوئی مصیبت آ گئی تو یہ نہ کہیں کہ اب تو امام آتے نہیں ہیں، ہمارے بزرگ چلے گئے، ان کے بزرگ چلے گئے، آباء و اجداد دعائیں کر کر کے تھک گئے، امام تو نہ۔ استعجال، عجلت، وکان الانسان عجولا، انسان تو جلد باز پیدا ہوا ہے، لہٰذا اس عجلت کو، اس جلد بازی کو ترک کریں، صبر کریں، امام سے رابطے میں رہیں، اپنی مصیبتوں پہ صبر کریں۔ جب صابر بنیں گے تو پھر امام کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا ہے، اپنے امام زمانہ کی صفات کو دیکھیں اور ان کی معرفت حاصل کریں۔ بقیت اللہ القاب کو دیکھیں، بقیت اللہ مہدی،
ان القابات کو، ان صفات کو دیکھیں، پھر معرفت حاصل کریں کہ مہدی کو مہدی کیوں کہا گیا، بقیت اللہ کیوں کہا گیا، قائم کیوں کہا گیا، ان تمام کی معرفت، ان کا معنی پتہ ہو، کیوں یہ القابات، یہ صفات رکھیں گے، یہ ساری چیزیں ایک قلب مومن میں ہونی چاہیے، معرفت۔ اور پھر اس کے بعد انتہائی اہم چیز، ہمیشہ امام کی معرفت کے لیے کوشاں رہے اور دعا کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو اس کو بیان کیا، دعا منقول ہے، فرمایا کہ ہمیشہ اپنے امام کی معرفت کے لیے دعا کرو۔ دعا بڑی مشہور ہے، فاتح الجنان میں ہے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، کہ اللہ مجھے اپنی نفس کی معرفت دے، اگر تو نے مجھے اپنی نفس کی معرفت نہ دی تو پھر میں تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ کر سکوں گا، اللہ مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر، کیونکہ میں نے اگر تیرے رسول کی معرفت تک نہ پہنچ سکا، تو نے اپنے رسول کی معرفت نہ دی، تو پھر میں تیری حجت کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا، اپنی حجت کی معرفت دے، اگر تو نے مجھے اپنی حجت کا عارف اور معرفت نہ دی تو پھر ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، اپنے دین سے دور ہو جاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد اس دعا کے ساتھ معرفت حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں، گناہوں سے بچائیں، اپنی آنکھوں کو بچائیں، اپنے کانوں کو بچائیں، اپنے جسم کو، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے بچائیں تاکہ امام کی معرفت حاصل ہو سکے۔ اور اسی بھی بہت اہم بات ہے، اسی وجہ سے تو فرمایا تھا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ ایک مومن کی اور منتظر کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر بہت اہم بات، اس میں ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے، جب بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی بنے تو اپنے امام سے رابطہ کریں، استغاثہ کریں، ایک گوشے میں چلے جائیں، تنہائی میں چلے جائیں، امام کو پکاریں کہ مولا مجھ پہ یہ مصیبت بن گئی ہے، تو میرے وقت کا امام ہے، میری مدد کر، استغاثہ، امام سے رابطے میں رہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہمیشہ امام کو یاد رکھیں، درود و سلام پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، امام پہ درود پڑھیں اور امام کے لیے وعجل فرجہم، اور شب جمعہ اور جمعہ المبارک کو خصوصاً جتنا کم از کم سو اور جتنا ہو سکے معرفت کے ساتھ درود مولا پہ بھیجیں۔ اور پھر یہ بڑی اہم بات ہے کہ اپنے امام کی حفاظت کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے امام کے نام پہ صدقہ دیں۔ ہم کوئی بیٹا چلا جائے، کوئی والد چلا جائے دور تو ہم صدقہ دیتے ہیں، امام کے نام پہ بھی صدقہ دیں۔ اور پھر امام کو ثواب ہدیہ کریں، ٹھیک ہے ان کو ہمارے ثواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی محبت کا اظہار ہے، قرأت قرآن کریں، نیت یہ ہو کہ میں امام کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کا فائدہ یہ امام بھی خوشنود ہوں گے اور آپ کی توجہ بھی قرآن کی قرأت کی طرف رہے گی۔ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، کبھی امام کی نیابت میں زیارت عاشورہ پڑھیں، امام کو ثواب ہدیہ کریں۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اس میں ڈاؤٹ نہ ہو، امام کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا، امام راضی ہوں گے اور امام اسی ثواب کو آپ کے مرحومین کے لیے، آپ کے لیے قرار دیں گے۔ اور پھر محافل کو برپا کیا جائے، فضائل پڑھے جائیں۔ بعض کہتے ہیں فضائل کیوں پڑھتے ہو، تبلیغ کرو، بھائی یہ فضائل بھی تبلیغ ہیں۔ جب امام کے فضائل پڑھے جائیں گے تو فطرتی طور پہ آپ کے قلب میں محبت امام پیدا ہوگی۔ فضائل، محافل کو برپا کیا جائے، جشن کو، امام زمانہ کی دعائے احد کے پروگرام، دعائے احد کی تلاوت کی جائے، اور پھر لوگوں کو دعوت دی جائے کہ ہمارا امام ہے، ہمارے وقت کا امام ہے، ضروری ہے کہ ہم ان کے منتظر رہیں۔ لوگوں کو دعوت دیں گے تو اس میں آپ کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور پھر آخری چیز، ویسے تو بہت ساری ذمہ داری ہیں، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، اپنے امام کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کریں۔ جب بھی مومن کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوں تو اس میں امام کو بھی یاد رکھا جائے، اللہم عجل ولیک الفرج، کہ روایات میں ہے کہ جب تم اپنے امام کے لیے دعا کرو گے فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ، تو اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے، اس میں تمہاری کشائش ہے۔ لہذا آئیں مل کر ہم یہ عہد کریں کہ ان ذمہ داریوں کو نبھائیں، اپنے قلب میں غم محسوس کریں، فراق مہدی کے غم کو محسوس کریں۔
ان کی صفات کی معرفت کریں، ان پہ آہ و بقا کریں، استغاثہ کریں، ان کے نام پہ صدقہ دیں، ان کے نام پہ صدقہ دیں، محافل برپا ہوں، فضائل بیان ہوں، ان کے نام پہ دعوت دی جائے اور ان کے لیے ثواب کو ہدیہ کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں۔ اور پھر اہم بات رہ گئی، وہ یہ ہے کہ مولا کو نام سے نہ پکارا جائے۔ کبھی کوئی چھوٹا بڑے کو نام سے نہیں پکارتا، صفات سے بقیت اللہ قائم یا مہدی یا صاحب الزمان کہہ کے بلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں امام کے منتظران، عاشقوں میں، جاروب کشوں میں، غلاموں میں